بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، طالوت اور جالوت کون تھے؟ طالوت بادشاہ کیسے بنے؟ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو کیوں قتل کیا تھا؟ پھر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کیسے عطا فرمائی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں طالوت و جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا جو ملکی نظام چلاتا، اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کرتا، اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی، اور نبوت لاوی ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترائے امتیاز تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، مگر تھے بہت ہی غریب اور مفلس۔ پس بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی عطا نہیں کی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا تھوڑی ہی دیر کے بعد فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی کو سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ ناظرین، جب حضرت طالوت اللہ رب العزت کے حکم سے بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا اس سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ ناظرین، یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو بھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غریب اور مفلس تھے۔ یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر نے بول کر کہا، اے داؤد مجھے اٹھا لے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے پکارا، اے داؤد مجھے اٹھا لے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا، اے داؤد مجھے اٹھا لے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا لیا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں سے جالوت پر حملہ کیا اور تینوں پتھر جالوت کے سر پر لگے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق وہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور وہ سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے حضرت طالوت کے قدموں میں لائے۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح حاصل ہوئی،
اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حق تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ کائنات کے اندر پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی حق تعالی نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔